سبق یاد ہے بھائی؟ کوئی سنائے، بسم اللہ کرے۔ فإن اصول الشرع ثلاثۃ، اصول کے معنی آپ پڑھ چکے ہو کہ اصول کے کتنے معنی ہیں؟ 5 معنی ہیں۔ یہاں اصول کے 5 معانی میں سے معنی دلیل ہے، اصول بمعنی دلیل کے ہے۔ جیسے اصول فقہ کی تعریف میں اصول بمعنی 5 معنی بیان ہوئے تھے اصول کے، تو اسی طرح یہاں پر بھی جو اصول کا لفظ آ گیا تو اس اصول کے یہاں جو معنی ہے وہ معنی دلیل کے۔ اب معنی یہ ہو گیا فإن اصول الشرع ثلاثۃ، شریعت کے دلائل 3 ہیں، شریعت کے دلائل 3 ہیں۔ اصول الشرع ثلاثۃ، یہاں تھوڑا سا اشکال ہے کہ اصول بروزن جلوس اور بروزن اگر قعود لیا جائے تو یہ مفرد ہے۔ جلوس جیسے مفرد ہے اصول بھی مفرد ہے، تو اصول الشرع یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، یعنی ان کا اسم ہے، اور ثلاثۃ خبر ہے۔ ثلاثۃ 3 تو یہ خبر ہے، تو خبر 3 یعنی جمع، اور اصول بر وزن قعود اور جلوس اگر لیا جائے تو وہ مفرد ہے، تو مبتدا مفرد ہو گئی اور خبر جمع۔ حالانکہ مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہے افراد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے، اور یہاں میں مطابقت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول مذکر ہے مبتدا، اور ثلاثۃ مؤنث ہے، اور مبتدا خبر میں تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ضروری ہے، اور یہاں مطابقت نہ دارد۔ کتنی اشکال ہو رہا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اصول جیسے بروزن قعود اور جلوس کے مفرد ہے، اسی طرح یہ بروزن فروع کے بھی ہے۔ اصول بروزن فروع، اور فروع جمع ہے فرع ان کی، اس لیے اصول فروع کے وزن پر ہو کر یہ بھی جمع ہے اصل ان کی، یہ بھی جمع ہے اصل ان کی۔ جب اصول جمع ہے مفرد نہیں ہے، بروزن جلوس اور قعود تو ہے لیکن اس کے وزن پر تو ہے، لیکن وہ نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، کیونکہ یہ جیسے جلوس اور قعود کے وزن پر ہے تو یہ فروع کے وزن پر بھی ہے، اور فروع جمع ہے تو اصول بھی جمع، اور جب مبتدا جمع ہے تو ثلاثۃ بھی کیا لائے؟ جمع لائے۔ لہذا مبتدا اور خبر میں عدم مطابقت کا اعتراض درست نہیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، اعتراض یہ تھا کہ اصول مذکر ہے اور ثلاثۃ مؤنث ہے، تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے مبتدا خبر میں، اور یہاں مطابقت نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ یہاں ثلاثۃ عدد ذکر ہے، اور عدد و معدود کا قاعدہ یہ ہے کہ عدد معدود کے ہمیشہ مخالف ہوا کرتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک، 10 تک۔ جی اب 10 کا کیا ہے؟ 10 کتب یا 10 کتب؟ جی 10 کتب ہاں یا 10 کتب؟ غور کر لو اس پر غور کر لو۔ 9 کتب، 10 کتب، کیونکہ 10 کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے۔ آگے 11 12 کا قاعدہ الگ ہے، 1 اور 2 کا قاعدہ الگ،
پھر 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ الگ، پھر 11 12 کا قاعدہ الگ، اور پھر 13 سے لے کر 19 تک کا قاعدہ الگ، پھر 20 سے لے کر 90 تک جو دہائیاں ہیں ان کا قاعدہ الگ ہے، 100 کا اور 1000 کا قاعدہ الگ ہے، اس لیے 10 بھی اس میں داخل ہے۔ تو چونکہ عدد معدود کے ہمیشہ مخالف ہوا کرتا ہے، اس لیے یہاں پر اصول الشرعی یہ معدود ہے اور ثلاثتن کیا ہے؟ عدد ہے، اس لیے عدد کو مؤنث لے آئے، یہ عدد اور معدود کے قاعدے کے مطابق ہے، اس لیے عدم مطابقت کا اعتراض درست نہیں۔ آگے ہے الشرع، اصول الشرعی۔ الشرع بمعنی، شارح کہتے ہیں، آپ کے محشق شارح کہتے ہیں کہ الشرع بمعنی اس میں جامد کے ہیں الدین، شرع بمعنی دین ہے، لہذا اب عبارت کا معنی ہو گیا اصول الدین، فإن اصول الدین ثلاثۃ، دین کے اصول 3 ہیں، دین کے اصول 3 ہیں۔ الشرع بمعنی اس میں جامد کے ہیں، یہ جامد ہے اور دین کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں اصول دین کہا، اصول الشرع کہا، اصول الفقہ نہ کہا، اس لیے کہ یہ جو 3 دلائل ہے، یہ جو 3 اصول ہے، اس لیے کہ اصول بمعنی دلیل کے، تو فإن دلائل الدین ثلاثۃ، دین کے دلائل 3 ہے، شرع بمعنی دین اور اصول بمعنی دلائل، تو دین کے دلائل 3 ہیں۔ شارح کہتے ہیں یہاں فقہ نہ کہا، فإن اصول الفقہ نہ کہا ثلاثۃ، بلکہ اصول الشرع کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر صرف اصول الفقہ ہی کہتے، شرع نہ کہتے، اصول الفقہ کہتے شرع نہ کہتے، تو پھر یہ 3 دلائل خاص ہو جاتے فقہ کے ساتھ، دین کے نہ ہوتے، حالانکہ یہ 3 دلائل دین کے دلائل ہے اور فقہ کے بھی دلائل ہے، پھر صرف فقہ کے دلائل ہوتے، پورے دین کے دلائل نہ ہوتے، اس لیے شارح کہتے ہیں ماتن نے اصول الشرع کہا، اصول الفقہ نہ کہا۔ البتہ یہ متاخرین کے مذہب پر ہے، یہ متاخرین کے مذہب پر ہے، متاخرین کے نزدیک چونکہ فقہ احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کا نام ہے، اس لیے اصول الفقہ نہ کہا، اصول الشرع کہا، اس لیے کہ فقہ احکام فرعیہ کو شامل ہوتا ہے، احکام اصلیہ کو شامل نہیں، احکام اعتقادیہ کو شامل نہیں ہوتا متقدمین کے ہاں، اس لیے یہ اعتراض اور جواب، فقہ نہیں کہا شرع کہا، تاکہ یہ دلائل پورے دین کے ہیں اور فقہ کو بھی شامل ہے، اگر صرف فقہ کہتے تو پھر فقہ ہی کے دلائل ہوتے، دین کے نہ ہوتے۔ یہ سوال جواب، یہ وضاحت یہ متاخرین کے مذہب پر ہے، متقدمین کے مذہب پر نہیں، اس لیے کہ متقدمین کے نزدیک جو فقہ تھی وہ فقہ عام تھی، احکام عملیہ فروعیہ کو بھی شامل تھی اور احکام اصلیہ اعتقادیہ کو بھی، ان کے نزدیک فقہ عام تھی۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب لکھی، کتاب کا نام الفقہ الاکبر ہے اور کتاب ہے عقائد میں، کتاب کا نام فقہ الاکبر اور کتاب عقائد میں ہے، اس لیے کہ فقہ کا ایک حصہ ایک جز احکام اصلیہ بھی ہے اعتقادیہ، اور ایک جز اور ایک حصہ احکام فرعیہ عملیہ بھی ہے، فرعیہ ہے، مسائل ہے۔ تو متقدمین کے نزدیک فقہ عام تھی، عقائد اور احکام دونوں کو شامل تھی، متاخرین کے ہاں پر فقہ صرف خاص ہو گئی احکام فرعیہ عملیہ کے ساتھ، اعتقادیہ اس میں سے نکل گئے، اصلیہ نکل گئے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے متقدمین کے ہاں اگر اصول الفقہ ہی بھی کہتے تب بھی بات درست ہوتی،
تب بھی بات درست ہوتی، اشکال نہ ہوتا۔ شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے اس الشرع کے لفظ میں تکلف کی ہے، جیسے کہ نور انوار والے نے، کہ شرع اصول الشرعی، تو اصول بمعنی ادلہ ہو گئے، اور شرع جو ہے یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے، اور شرع کا معنی اظہار ہے، شرع کا معنی اظہار ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں لغوی اظہار والے معنی میں استعمال ہوا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تو یہاں جو شرع لکم ہے یہ شرع بمعنی اظہر لکم، اظہار کے معنی میں ہے، یہ اظہار کے معنی میں۔ تو جب شرع بمعنی لغوی معنی میں اظہار کے آتا ہے تو پھر یہاں معنی کیا ہوگا؟ اصول الشرع اے اصول الاظہار، اور اظہار پر الف لام مضاف الیہ کے عوض، اے اظہار الاحکام، فإن اصول بمعنی دلائل، فإن دلائل اظہار الاحکام ثلاثۃ، احکامات کے اظہار کے دلائل تین ہیں۔ حالانکہ جو تین دلائل ہے یہ احکامات کے اظہار کے نہیں بلکہ احکامات کے اثبات کے ہیں۔ کچھ اشکال ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، کہ یہ تین دلائل جو ہے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع الامہ، یہ تین تو احکامات کے اثبات کے دلائل ہیں نہ کہ اظہار کے۔ اور اگر شرع بمعنی ہم لغوی لے لیں تو پھر اس صورت میں یہ تینوں اظہار احکام کے دلائل بن جائیں گے، جو کہ درست نہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے اس شرع کے لفظ میں تکلف سے کام لیا، کہ یہاں چونکہ اشکال لازم آ رہا ہے شرع بمعنی اظہار کے ہے، تو پھر یہ تین دلائل اظہار احکام کے بنیں گے، اس لیے شرع مصدر بمعنی یا شارع ہوگا فاعل کے معنی میں، یا یہ مصدر مفعول مشروع کے معنی میں ہوگا۔ اگر ہم اس الشرع مصدر کو فاعل کے معنی میں لے لیں، شارع کے معنی میں لیں گے، تو پھر اس پر الف لام عہد خارجی ہوگا، عہد کے لیے ہوگا، اور اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یعنی پھر مطلب یہ ہو جائے گا شارع سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ دلائل الشارع ثلاثۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دلائل کو مقرر کیا ہے وہ تین ہے، وہ کیا ہے؟ تین ہے۔ تو پھر شرع بمعنی شارع ہوگا، اور الف لام عہد کے لیے ہوگا، اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دلائل کا اعتبار کیا ہے وہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ اور یا شرع بمعنی مشروع کے ہوگا، اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، پھر اس صورت میں الف لام جنس کے لیے ہوگا، الف لام جنس کے لیے ہوگا، تو پھر اس صورت میں ہوگا فإن دلائل المشروع ای الاحکام المشروع، احکام مشروع کے دلائل ثلاثۃ تین ہے، احکام مشروع کے دلائل تین ہے۔ الف لام پھر جنس کے لیے ہو جائے گا، الف لام جنس کے لیے ہو جائے گا، یعنی احکام مشروع کے جتنے بھی دلائل ہے وہ تین ہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ بعض حضرات نے تکلف کر کے الشرع کو درست کیا ہے، تاکہ یہاں شرع کا لفظ کا مفہوم اور معنی درست ہو جائے، وگرنہ ٹھیک نہیں بن رہا۔ یہ تکلف بعض شارحین نے کیا ہے، اس لیے شارح کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، الشرع مصدر ہے ہی نہیں، شرع مصدر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو علم ہے، جامد ہے، دین کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ دین کے معنی میں۔ اس لیے نور انوار والے نے بھی کہا تھا کہ زیادہ اولا یہ ہے کہ الشرع بمعنی دین ہو، شرع بمعنی، تاکہ اس تکلف کی ضرورت نہ پڑے کہ شرع کو یا شارع کے معنی میں لینا پڑے یا مشروع کے معنی میں۔ اس لیے شرع بمعنی جامد ہے اور بمعنی دین کے۔ تو اب مطلب ہے فإن دلائل الدین ثلاثۃ، الکتاب والسنت واجماع الامت، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اور اجماع الامہ ہے۔ آپ پڑھ چکے ہو اصول نور انوار میں کہ کتاب سے مراد دو قول ہے، کتاب سے کتنی کتاب مراد ہے؟ مشہور قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد کتنی آیات ہیں؟ 500 آیات ہیں۔
جو احکامات سے متعلق ہے، باقی آیات جو ہیں وہ قصص ہے اور امثال ہے وغیرہ ذالک، اس لیے ان سے احکامات متعلق نہیں، احکامات صرف 500 آیات سے متعلق ہے، اس لیے کتاب سے مراد پوری کتاب مراد نہیں بلکہ 500 آیات۔ ایک قول مشہور یہ۔ دوسرا قول جو آپ وہاں محشی نے ذکر کیا کہ نہیں، کتاب سے مراد پوری کتاب مراد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ احکامات دو قسم کی ہے، احکام ظاہریہ اور احکام باطنیہ۔ احکام ظاہریہ کا تعلق 500 آیات سے ہے اور احکام باطنیہ کا تعلق قصص اور امثال سے ہے۔ اس لیے قصہ جو سنایا جاتا ہے قصہ عبرت کے لیے سنائی جاتی ہے، لہذا قصے سے بھی احکامات کا اظہار ہوتا ہے، احکامات کا اثبات ہوتا ہے۔ اس لیے قصص اور امثال یہ جو ہے ان سے بھی احکامات کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے کتاب سے مراد پوری کتاب ہے، پوری کتاب۔ اسی طرح سنت ہے، سنت سے کتنی سنت مراد ہے؟ کیونکہ احادیث تو بہت ساری ہے، تو مشہور قول یہ ہے کہ سنت سے مراد 3000 احادیث ہیں، 3000، یہ مشہور قول ہے، اس لیے کہ احکامات کا تعلق 3000 احادیث سے ہے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ باقی احادیث جو ہے وہ بھی، اس میں بھی قصے ہیں، اس میں بھی امثال ذکر کی گئی ہے، اس لیے 3000 احادیث ہے۔ جبکہ دوسرا قول یہی ہے کہ نہیں، احادیث سے سارے احادیث مراد ہیں، اس لیے کہ احکامات ظاہریہ کا اثبات وہ 3000 احادیث سے ہوتا ہے اور احکام باطنیہ کا اثبات باقی احادیث سے ہوتا ہے، اس لیے احادیث سے بھی ساری حدیث مراد ہے، صرف 3000 نہیں۔ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اور امت کا اجماع، امت سے امت محمدیہ مراد ہے، علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، باقی امتوں کی اجماع حجت نہیں ہے۔ اس امت کی شرافت اور کرامت اور اعزاز کی وجہ سے اس امت کی اجماع کو حجت بنایا گیا، جیسے حجت کتاب اللہ حجت دلیل، جیسے نبی کا قول اور فرمان دلیل، اسی طرح اس امت کے مجتہدین کا قول بھی کیا ہے؟ یہ بھی دلیل ہے، حجت ہے۔ یہاں اجماع الامہ کہا، اجماع اہل مدینہ نہیں کہا، اجماع الصحابہ نہیں کہا، اجماع اہل بیت نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اجماع الامہ، امت کے مجتہدین کا اجماع، چاہے وہ امت آپ کے اولاد میں سے ہو، اہل مدینہ میں سے ہو، یا صحابہ میں سے ہو، جو بھی ہو، امت کے مجتہدین کا اجماع حجت ہے۔ الکتاب والسنت و اجماع الامت، یہ بدل ہے ثلاثتن سے۔ پھر وہی اشکال ہوگا جو نور انوار میں ہوا کہ ثلاثتن تو نکرہ ہے اور الکتاب والسنت و اجماع الامہ معرفہ ہے، تو آیا بدل بن سکتا ہے کہ مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل اس سے کیا ہو؟ بدل الکل اس کا معرفہ ہو، تو بن سکتا ہے، اس لیے کہ بدل کے لیے ضروری ہے، بدل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مبدل منہ سے یا قوی ہو، اگر قوی نہ ہو تو کم از کم مساوی ہو، کم از کم مساوی ہو، بدل مبدل منہ سے کمتر نہ ہو، بدل کے لیے مبدل منہ سے قوی ہونا ضروری، اگر قوی نہ ہو تو پھر کم از کم کیا ہو؟ برابر ہو، مساوی ہو۔ اور یہاں پر بدل مبدل منہ سے قوی ہے یا مساوی ہے؟ قوی ہے، اس لیے کہ معرفہ ہے اور وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اِلیٰ صراط مستقیم، اِلیٰ صراط مستقیم، صراط اللہ الذی، آیات آگے پڑھے کوئی؟ اِلیٰ صراط مستقیم شروع سے، اگر اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہرحال رمضان دور ہے،
ٹھیک ہے، الی صراط مستقیم، آگے صراط اللہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آگے صراط اللہ الذی، صراط مستقیم، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم نکرہ، اور پھر آگے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، یہ صراط اللہ الذی یہ معرفہ، یہ صراط اللہ الذی بدل ہے صراط مستقیم سے، وہ نکرہ اور یہ معرفہ، معلوم ہوا بدل معرفہ بن سکتا ہے۔ اور یا نور انوار والے جیسے یہاں بنایا تھا او عطف بیان، یا یہ بدل ہے ثلاثتن سے یا عطف بیان ہے، لیکن نحویین نے لکھا ہے کہ عطف بیان کے لیے ضروری ہے کہ مبدل منہ اور بدل تعریف و تنکیر میں مساوی ہو، دونوں تعریف و تنکیر میں کیا ہو، مساوی، دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بظاہر عطف بیان بنانا ہوگا، کسی بعض نحویوں کا قول ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ لکھی ہے کہ بدل جو ہو وہ معرفہ ہو۔